بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عارف چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کوئی ہٹ سٹوری نہیں ہے، آج کوئی کرپشن کی بات نہیں ہے، آج کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ آج اس انسان کے بارے میں بات کی جائے گی جو 4 سالوں سے اپوزیشن کی اور مختلف کرپٹ لوگوں کی، میں الفاظ ایسے استعمال نہیں کرنا چاہتا، 4 سالوں کے دوران اس نیک دل انسان نے قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین جناب جسٹس جاوید اقبال نے جس خندہ پیشانی سے ان کی بکواسیات سنی ہے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کبھی انہوں نے نہ پریس کانفرنس میں، نہ کبھی کسی اجلاس میں، نہ کبھی کسی کے ساتھ گلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ ان کو حکومت کے ساتھ نیازی گٹھ جوڑ بہت سارے الفاظوں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس نیک دل انسان نے کبھی ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دی۔ ان کی ٹیم کو میں شاندار کارکردگی پہ، علاقائی بیوروز کی شاندار کارکردگی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جبکہ پچھلے دنوں چیئرمین نیب نے بھی ہیڈ کوارٹر میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں اپنے علاقائی بیوروز کا پریسیکیوٹر جنرل نیب سید اصغر حیدر، ڈی جی آپریشن نیب ظاہر شاہ، نیب کے دیگر اعلیٰ افسران کی مجموعی کارکردگی پہ ان کو سراہا۔ بالخصوص نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 10 اور این اے او 1999 کے سیکشن 25B کے تحت 9 اکتوبر 2017 سے 7 اکتوبر 2021 تک دی گئی سزاؤں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی جی آپریشن نیب ظاہر شاہ نے بتایا کہ نیب راولپنڈی کے پراسیکیوٹرز کی شاندار پراسیکیوشن اور ٹھوس شواہد پیش کرنے کی بنیاد پر راولپنڈی اسلام آباد کی احتساب عدالتوں نے سال 2021 میں ستمبر 2021 تک نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 10 کے تحت 11 ملزمان کو سزائیں سنائیں۔ اسی طرح سال 2020 میں 13 ملزمان، سال 2019 میں 9 ملزمان، جبکہ سال 2018 میں 21 ملزمان کو احتساب عدالتوں نے نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 10 کے تحت سزائیں سنائی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سال 2021 کے دوران نیب راولپنڈی کے بھرپور پراسیکیوشن کے ذریعے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر راولپنڈی اسلام آباد کی مختلف احتساب عدالتوں نے ملزمان کو نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 25B کے تحت سزائیں سنائی۔ اس طرح سال 2020 میں 21 ملزمان کو، سال 2019 میں 25 ملزمان کو، جبکہ سال 2018 میں 8 ملزمان کو مختلف احتساب عدالتوں نے نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 25B کے تحت سزائیں سنائیں۔ اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ نیب لاہور کے بھرپور پراسیکیوشن اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ستمبر 2021 تک لاہور کی احتساب عدالتوں میں این اے 99 کے سیکشن 10 کے تحت 7 ملزمان کو سزائیں سنائیں۔ اسی طرح سال 2020 کے دوران 12 ملزمان، سال 2019 میں 3 ملزمان، سال 2018 میں 28 ملزمان، جبکہ سال 2017 میں 11 ملزمان کو سزائیں سنائی۔
اجلاس کے دوران مزید بتایا گیا کہ نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 25B کے تحت لاہور کی احتساب عدالتوں نے نیب لاہور کی بھرپور پراسیکیوشن اور ٹھوس جائز کی بنیاد پر ستمبر 2021 تک 20 ملزمان کو سزائیں سنائیں۔ سال 2020 میں 26 ملزمان، سال 2019 میں 59 ملزمان اور اسی طرح سال 2018 میں 62 ملزمان کو مختصر احتساب عدالتوں نے نیب بی آرڈیننس بی 1999 سیکشن 25 کے تحت سزائیں سنائیں۔ ڈی جی آپریشن نیب نے مزید بتایا کہ 2021 کے دوران ستمبر 2021 تک 4 ملزمان کو خیبر پختونخوا کی مختصر عدالتوں نے نیب کے پی کے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر شاندار پراسیکیوشن کی وجہ سے نیب آرڈیننس 1999 کے تحت سیکشن 25B کے تحت سزائیں سنائیں۔ اسی طرح سال 2020 میں 6 ملزمان، سال 19 میں 4 ملزمان، جبکہ سال 2018 میں 9 ملزمان نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 25B کے تحت سزائیں سنائیں۔ اجلاس بی کے دوران ڈی جی آپریشن نے بتایا کہ سال 2021 کے دوران ستمبر 2021 تک 8 ملزمان کو بلوچستان کی مختلف احتساب عدالتوں نے نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 10 کے تحت نیب بلوچستان کے بھرپور پراسیکیوشن اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر سزائیں سنائیں۔ اسی طرح سال 2020 میں 3 ملزمان، سال 2019 میں 5 ملزمان، جبکہ سال 2018 میں 4 نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 10 کے تحت بلوچستان کی احتساب عدالتوں نے سنائیں۔ ڈی جی آپریشن نے اجلاس کو مزید بتایا کہ اکتوبر 2017 میں سے ستمبر 2021 کے دوران نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 25B کے تحت 11 افراد کو بلوچستان کی احتساب عدالتوں نے سزائیں سنائیں۔ اجلاس کے دوران ڈی جی آپریشن نے بتایا کہ سال 21 کے دوران ستمبر 2021 تک 8 ملزمان کو بلوچستان کی مختلف عدالتوں نے نیب آرڈیننس 1999 سیکشن 10 کے تحت نیب بلوچستان کے بھرپور پراسیکیوشن اور ٹھوس شواہد کی سزائیں سنائیں۔ اسی طرح سال 2020 میں 3 ملزمان، سال 19 میں 5 ملزمان، جبکہ سال 2018 میں 4 نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 10 کے تحت بلوچستان کی احتساب عدالتوں نے سزائیں۔ ڈی جی آپریشن نے اجلاس کو مزید بتایا کہ اکتوبر 2017 سے ستمبر 21 کے دوران نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 25B کے تحت 11 افراد کو بلوچستان کی احتساب عدالتوں نے سزائیں سنائیں۔ اجلاس کے دوران ڈی جی آپریشن نے بتایا کہ سال 2021 کے دوران ستمبر 2021 تک ملتان کی احتساب عدالتوں نے نیب کے آرڈیننس 99 کے سیکشن 10 کے تحت نیب ملتان کے بھرپور پراسیکیوشن اور شاندار شواہد کی بنیاد پر 4 ملزمان کو سزائیں سنائیں۔ اسی طرح سال 20 کے دوران 12، سال 2019 میں 3 ملزمان، سال 2018 میں 7 ملزمان، جبکہ 2017 میں 3 ملزمان نیب آرڈیننس 1999 کے تحت سیکشن 10 کے تحت ملتان کی احتساب عدالتوں نے سزائیں سنائیں۔ میٹنگ کے دوران مزید بتایا گیا کہ احتساب عدالت ملتان نے سال 2020 میں نیب آرڈیننس 1999 کے تحت نیب ملتان بی سیکشن 25 کے بھرپور پراسیکیوشن اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر 2 ملزمان کو سزائیں سنائیں۔ اس طرح سال 19 میں 1، سال 2018 میں 10 ملزمان، جبکہ سال 2017 میں 2 ملزمان احتساب عدالت ملتان نے نیب آرڈیننس کے تحت بی 1999 کے سیکشن 25 سزا سنائی۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے کہا، نیب کے پاس بڑی مچھلیوں کی اربوں روپے کی کرپشن اور بدعنوانیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ نیب قانون کے مطابق تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں، میگا کرپشن کیسز کو منطقی اندام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ پرعزم ہیں، انہوں نے نیب نے سینئر سپروائزری افسران کی اجتماعی دانشمندی سے فائدہ اٹھانے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم CIT تشکیل دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب بدعنوانی کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت پاکستان کا فوکل ادارہ ہے
اور سارک اینٹی کرپشن فورم کا چیئرمین ہے. انہوں نے کہا کہ نیب سارک ممالک کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب نے اکتوبر 17 سے 7 اکتوبر 2021 تک بدعنوان عناصر سے 539 ارب روپے کی ریکور کی ہیں، جو گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑی ریکارڈ کامیابی. انہوں نے کہا بدعنوانی کے خاتمے میں نیب افسران کی کارکردگی ان کا منہ بولتا ثبوت ہے، ان کے عزم اور لگن کو ظاہر کرتی ہے. انہوں نے کہا نیب کی انسداد بدعنوانی کی حکمت عملی بہت کامیاب ثابت ہوئی، جسے معروف قومی اور بین الاقوامی اداروں نے بھی سراہا ہے. ناظرین، یہ تو تھی ان کی کارکردگی جو انہوں نے اس 4 سال میں عوام کے سامنے پیش کی. اب آتے ہیں اس طرف کہ لوگوں کا کہنا ہے. لوگ تو کہتے رہتے ہیں. ہم نے بچپن سے لے کے آج تک، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے آج تک کسی اعلیٰ بیوروکریٹس کو، حکمران کو، وزراء کو، آپ ایمانداری سے بتائیں کبھی اس قوم نے کسی کو سراہا ہے؟ کبھی نہیں سراہا. نہ یہ سراہیں گی، نہ سراہتی ہیں. کیوں؟ کہ ان کے پیچھے اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا اور جو افسران ہیں ان کو کام نہ کرنے دینا، ان کی توجہ دوسری طرف دلانا. کبھی کسی انداز میں، کبھی فحاشی، کبھی کرپشن، کبھی بدعنوانی، کبھی ملی بھگت، کبھی ایسے الزامات جن کو ناظرین کے سامنے آن ایئر نہیں بتایا جا سکتا. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. جب انہوں نے قوم کا پیسہ لوٹتے ہوئے نہیں کچھ سوچا، نہیں کچھ ان کے ذہن میں آیا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، یہ لوٹ کے ملک سے باہر بھاگ گئے. کچھ یہاں پڑے ہوئے. میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ سکندر مرزا سے لے کے سکندر مرزا سے لے کے عمران خان تک مجھے کوئی ایک حکمران بتا دے جس نے اپنی ایمانداری کے ساتھ حکومت کی ہو اور بڑی وہ عزت آبرو کے ساتھ حکومت کو چھوڑ کے گیا ہو، اقتدار ان کے حوالے کر کے گیا. اور کوئی ایک حکمران پاکستان کا، یا تو کوئی اور پھانسی لگ گیا، چڑھا دیا گیا، یا کسی کو آسمانوں کے اوپر اللہ پاک کے پاس پہنچا دیا گیا، یا کہیں جیلوں میں پہنچا دیا گیا، یا کسی کو سزائے موت دے دی گئی، یا عوام میں ذلت کے لیے چھوڑ دیا گیا. اس میں قصور کس کا ہے؟ ظاہر ہے ہمارے حکمرانوں کا ہے. ہمارے حکمرانوں نے آج تک کچھ نہیں سیکھا. انہوں نے دیکھیں، ایک پنجابی میں مثال ہے، خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بندے نے کرپشن کی، ایک حکمران نے عوام کے ساتھ جو ظلم کیا، انہوں نے دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا. آنے والا حکمران اس کو دیکھ کے سبق حاصل کرتا ہے. لیکن خدا کی قسم اتنے بے شرم ہمارے حکمران گزرے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ پہلوں کے ساتھ کیا ہوا اور ہم وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیا. جب یہ دوسرا حکمران آتا ہے، پہلے سے زیادہ اس نے کہا کہ ابھی آپ کے سامنے نواز شریف آئے ہیں، ہم نے تو اتنا قرضہ چھوڑا تھا، ہم نے تو اتنی فراڈ کیا تھا، اتنی کرپشن کی تھی، آپ کے ہوتے ہوئے تو ڈبل ہو گئی.
وہ گیا تو وہ دوسرا آیا, اس نے کہا جی ہم تو اتنی کرپشن کر کے چھوڑ کے گئے تھے, آپ نے تو ریکارڈ ہی قائم کر دیا. یہ ان کی اصلیت ہے. آ کے ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور اقتدار میں اتنے ہزار ارب, وہ قرضے کا نام دیتے ہیں, کھایا ہے, اتنے ہزار ارب کھایا ہے. آپ نے ہم سے زیادہ کھایا ہے. بدعنوانی کی انتہا یہ ہے کہ ایک حکمران کہتا ہے کہ میں جب تھا تو میں نے تو 5,000 ارب روپیہ چھوڑ کے گیا تھا قرضہ, یعنی 5,000 ارب لوٹ کے گیا تھا. آپ نے تو میرا بھی ریکارڈ توڑ دیا, آج 17,000 ارب ہے. تیسرا آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں جب آیا تھا تو 17,000 ارب روپیہ چھوڑ کے گیا تھا, یعنی وہ کھا کے گیا تھا. آپ نے تو, ہم نے تو 4 سالوں میں اتنے پیسے کھائے تھے, آپ نے تو جناب علی 2 سالوں میں ہی ڈبل کر دیا. کتنے شرم کی بات ہے. پھر بیوروکریسی کو الزام دیتے ہیں, پھر عدالتوں پہ ان کو الزام دیتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ حکمرانوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, انصاف نہیں ہے. اور آپ کے لیے ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ انہی حکمرانوں کے لیے عدالتیں رات کو کھل جاتی ہیں, چھٹی والے دن کھل جاتی ہیں, چھٹی والے دن فیصلے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی یہ عدالتوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں انصاف نہیں ہے. اور انصاف تو غریب کو نہیں ملتا, غریب دھکے کھا رہا ہے انصاف کے لیے. آپ کو تو انصاف بھی ملتا ہے, مال بھی ملتا ہے. اور کون سی ایسی چیز, کون سی ایسی سہولت ہے جو آپ کو نہیں ملتی؟ آپ نے علاج کرانا ہوتا ہے تو باہر جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں آپ باہر علاج کرانے؟ کتنے ہاسپٹل ہیں یہاں پہ, اعلیٰ ڈاکٹر ہیں, وہ ڈاکٹر جو باہر جا کے نوکریاں کرتے ہیں اور ایوارڈ لے کے آتے ہیں. آپ ڈاکٹروں کی وجہ سے باہر نہیں جاتے, آپ میڈیسن کی وجہ سے باہر جاتے ہیں. آپ سب میڈیسنوں میں حصے دار ہیں, آپ فارمیسیوں میں حصے دار ہیں. جتنے حکمران آئے ہیں ان کے وزراء فارمیسیوں کے سربراہ ہیں, انہی میں سے وزیر صحت لگاتے ہیں. اور وہ آج دیکھیں 3 سالوں میں 60 روپے کی ڈبیا 480 روپے کی اس وقت. یہ ظلم کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 سال کے بعد چلے جانا ہے. آپ نے چلے نہیں جانا, اوپر جانا ہے آپ نے. جب آپ اوپر جائیں گے نا تو جو آپ کے ساتھ ہونا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آپ عدلیہ کو, آپ چیئرمین نیب کو, عدالتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں, شاید آپ کی کوئی بخشش ہو جائے. کیا انہوں نے ظلم کیا؟ کیا ضرورت ہے ان کو آپ کے خلاف کارروائیاں کرنے کی؟ مجھے آپ بتا دیں, مجھے آپ بتائیں کہ عدالت کو, ریاستی اداروں کو ان چوروں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چور ہیں, بددیانت ہیں. اور بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ یہ باہر علاج کروانے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو میڈیسن ہے وہ جعلی میڈیسن ہے, اس کی ڈیٹ ایکسپائری ہوتی ہے. یہ جو باہر سے را میٹیریل آتا ہے اس کی 2 سال میعاد ہوتی ہے, سال اس کو بنانے میں لگاتے ہیں, سال اس کو تقسیم کرنے میں لگاتے ہیں.
ایکسپائر ہو جاتی ہے تو وہ دوائی تو فائدہ نہیں دے گی، اور پھر جو باقی بچ جاتی ہے پھر اس پہ 2 سال کی وہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں۔ زہر، میں بیمار ہوں، مجھے دوا کی بجائے زہر دیا جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں جی بدعنوان جو ہے چیئرمین نیب ہے۔ چیئرمین نیب نے ابھی تک آپ سے کیا کیا ہے؟ ابھی تک آپ نے عدالتوں کو ابھی تک چکر دیا ہوا ہے۔ چیئرمین نیب کے نے آپ کی کرپشن کو عدالتوں میں پیش کیا ریفرنس کے ذریعے، اور آپ نے کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی وکیل کا بہانہ، کبھی ہیئرنگ سر درد ہے، کبھی پیٹ درد ہے۔ خدا کا خوف کریں، وہاں تو آپ کو درد جو مرضی ہو، وہاں یہ نہیں یہ چلے گا۔ ناظرین، بڑے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ ہیں، ان کی کیا کیا ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی ایک ہستی ہے جو کر سکتی ہے، وہ ہے رب العالمین۔ اللہ پاک ان سے پوچھے گا انشاءاللہ، اور چیئرمین نیب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، اس کی ٹیم کو ہمت دے جو اپنی ایمانداری کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس مہم جوئی میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو ان کی 4 سال کی کارکردگی ہے میں ان کو سراہتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں چیئرمین نیب کے لیے کہ ان کو مزید ہمت دے، جرت دے، ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے، ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے لوٹا ہوا عوام کا پیسہ، قوم کا پیسہ وہ نکالیں۔ پاکستان زندہ باد۔